اقدس میں عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے، اور آج کی اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے فضائل مولا علی، اسم علی کی روشنی میں۔ سادہ لفظوں میں اگر بات کروں، اسم علی مطلب آپ کا نام ہے علی، آپ کا نام ہے علی، اور لفظ علی کے اندر 3 حرف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں یا 4 ہیں؟ 3 ہیں، عین، لام اور یا۔ یہ 3 ملتے ہیں تو لفظ علی بنتا ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم صرف مولا علی علیہ السلام کے اسم کی عین کے اوپر گفتگو کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ اس عین کے اندر کون سی ایسی حقیقت چھپی ہے جو عین کے اندر اللہ نے فضیلتوں کا سمندر چھپا کے رکھا ہوا۔ عین سے بنتا کیا ہے؟ عین سے کیا بن سکتا ہے؟ عین سے کن عنوانات کو ہم بیان کر سکتے ہیں؟ صرف عین، صرف عین۔ اس بات کو شروع کرنے کے لیے میں پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک بنیادی تصور رکھنا چاہوں گا۔ یہ میرے سامنے سورہ المجادلہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ایک پیمانہ بیان کیا ہے۔ کیا؟ کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو۔ اچھا، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا۔ باری تعالیٰ کن کے درجات بلند فرما دے گا؟ فرمایا 2 چیزیں ان کے اندر ہوں گی۔ ان کے اندر پہلی چیز ایمان کا کمال ہوگا، دوسرا علم کا کمال ہوگا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما دے گا۔ اب ایک بات تو سمجھ آتی کہ عین سے علم بنتا ہے، عین سے بولیں، عین سے علم بنتا ہے، اور اگر عین سے ہم علم مراد لے لیں کہ مولا علی کا نام کے اندر جو عین ہے کہ یہ عین مولا علی کے علم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ علم مولا علی کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا کہ اگر عین سے علم مراد لے لیا جائے۔ جب تک کچھ دوست احباب آ جاتے ہیں، میں کچھ بنیادی چیزیں اور مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے۔ آپ نے قرآن کبھی کھولا ہے؟ ذرا سبحان اللہ بول۔ قرآن کبھی کھول کے پڑھا ہے جی؟ اچھا، جب آپ قرآن کھولتے ہیں نا، تو جب آپ اس قرآن کو یوں یہاں سے کھولتے ہیں، میں آپ کو ذرا علم مولا علی سمجھانے لگا ہوں۔ جب آپ قرآن کو اس طرف کھولتے ہیں نا، اس طرح کھولتے ہیں، اس طرف، ٹھیک ہو گیا، اور آپ اس کا یہ پہلا ہے جس کے اوپر یہ آپ کھول لیتے ہیں، اور یہ آپ کو نظر آئے گا، یہ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ بولیں، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔
یہ میرے خیال سے شاید کو گنتی کے 10 بندے بیٹھے ہیں جو یہاں پر ماشاءاللہ قبلہ ویلکم، آپ کی محبتوں کا شکریہ. لیکن قبلہ میری اس بات کو، میری اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ جب میں نے قرآن کھولا ہے اور سامنے اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو ان صفاتی ناموں کے اندر ایک نام علی ہے. آواز کم آئی ہے آپ کی. ان ناموں کے اندر ایک نام علی ہے. اللہ کا صفاتی نام علی ہے. آیت الکرسی آتی ہے، ذرا ایک دفعہ پڑھیں میرے ساتھ. اللہ لا الہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم واہول بولیں واہول. تو وہ تو کہتا ہے علی میں ہوں، وہ تو کہتا ہے علی میں ہوں. تو باری تعالیٰ جب علی تو ہے تو پھر وہ جو کعبے میں پیدا ہوا وہ کون ہے؟ فرمایا میں نے اس کو اپنے علی ہونے کا فیض دیا ہے. شاید یہ بات کئیوں کو اچھی نہ لگے کہ یہ بات کیا کر دیا، لیکن ایک بات ایسی کرتا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی اعتدال میں آ جائے گی اور بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو جب میں ان ناموں کو دیکھتا ہوں تو ان ناموں کے اندر ایک نام غنی بھی ہے. وہ کہتا ہے غنی میں ہوں. تو باری تعالیٰ غنی تو ہے، تو وہ جو حضرت عثمان غنی ہے، کہا میں نے فیض دیا ہے اپنے نام کا. تو جب اللہ اپنے غنی ہونے کا فیض حضرت عثمان کو عطا فرما سکتا ہے تو وہ اپنے علی ہونے کا فیض زہرا کے شوہر کو کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ حرف لفظ علی اور پھر اس کے اندر آئین، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام کا فیض دیا ہے. علی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ علی علو سے ہے. کس سے نکلا؟ بولیں بولیں. علو. اور علو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ بلندی. بھائی جان بلندی کس کو کہتے ہیں؟ بلندی. تو علی اس کو کہتے ہیں جو بلند ہو. بڑا حوصلہ ہے آپ لوگوں کا، اس طرح کے جملے آپ بڑی محبت کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں. علو بلندی ہے، علی وہ ہے جو بلند ہو. جو بلند ہو اسے علی کہتے ہیں. اور کتنا بلند. اچھا اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ کو پتہ ہے کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ بلند جگہ کو کعبہ کہتے ہیں. بلند جگہ کو کعبہ کہتے ہیں. حضور تاجدار کائنات کے اجداد میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام کعب تھا، حضرت کعب. اور ان کو حضرت کعب اسی لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا قد سب سے زیادہ بلند تھا. میں آپ کو صرف ابھی کعبہ اور کعب یہ سمجھا رہا ہوں. قد دراز تھا، بلند تھا، اس لیے ان کو کعب. اور یہ وہ بزرگ ہیں، اتنے کمال کے بزرگ ہیں، ان کا فیض قیامت تک خطیبوں کی زبان پر جاری ہے. یہ جو خطیب اپنے خطاب میں کہتے ہیں نا خطبہ پڑھتے ہوئے، اما بعد، کیا کہتے ہیں؟ اما بعد. یہ سب سے پہلے حضور کے اس بابے نے کہا تھا. اما بعد یہ سب سے پہلے ان بزرگوں نے کہا تھا اما بعد. تو کعب ان کا نام تھا، تو قد بڑا تھا تو اس لیے ان کو کعب نام ان کا معروف ہو گیا. تو کعبہ بلند جگہ کو کہتے ہیں. علی علو سے ہے، علو بلندی کو کہتے ہیں. اب سمجھ میں آتی ہے کہ علی کعبے میں کیوں آیا تھا. کیوں کہ بلندی والا بلند جگہ پر ہی آ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے علی تو ہے علی، اور علی علو سے ہے یعنی بلندی، اور تو بلندیوں والا ہے. اور کعبہ بلند جگہ کو کہتے ہیں.
بس اللہ نے بتا دیا علی ایک تو بلند ہے اور دوسرا میرا گھر بلند ہے، دوسرا میرا گھر بلند ہے۔ تو یہ لفظ علی ہے۔ اب ہم نے تو لفظ علی پہ بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تو بات کرنی ہے آئین کے اوپر۔ تو اب اس آئین سے ہم کیا مراد لیں؟ دیکھیں، میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے بتا دیا کہ آئین علم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آئین بولیں، علم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آئین عبادت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ عبادت کس سے بنتا ہے؟ آئین سے نا۔ آئین سے مولا علی کے علم کا بھی اظہار ہوتا ہے، آئین سے مولا علی کی عبادت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اگلا جملہ بولوں گا تو شاید تڑپیے گا، آئین سے علی کے عشق کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ کتنی آئینیں ہو گئیں؟ گنتے جائیے۔ علم کا بھی اظہار ہوتا ہے، عبادت کا بھی اظہار ہوتا ہے، عشق کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ایک اور آئین بھی ہے، آئین سے علم کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ آئین سے ابدیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 5 آئینے ہیں اور جمعہ ایک ہے ہمارے پاس۔ اگر ایک ایک آئین کو بھی تفصیل سے بیان کیا جائے تو 5 جمعوں کا موضوع ہے یہ۔ اب میں کیا کروں؟ میں سوچتا ہوں یا تو ایک ایک آئین کی مثال دوں تو یا صرف ایک ہی آئین پہ بات کر لوں۔ وہ آپ کی سبحان اللہ کو سن کر میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج صرف مولا علی کے علم اور آپ کی عبادت کا کچھ منظر دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو آئین کا انتخاب میں نے کیا، اس وجہ سے دوستان محترم آج ہمارے معاشرے کے اندر علم کا معیار بہت گر چکا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر علم سے وہ تعلق، وہ محبت، وہ شغف نہیں رہا۔ اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے زیادہ زوال میں ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں علم کو عزت نہیں مل سکی۔ علم والوں کو تو خیر کیا ملنی تھی، علم کو عزت نہیں مل سکی، علم سے آشنائی نہیں ہو سکی۔ علمی قدروں کا اور علم کی ضرورت کا مطلقاً اس قوم نے انکار کر دیا، اور نتیجتاً ہم نے محراب اور منبر پر ایسے لوگ لا کر بٹھائے جن کا علم سے دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں تھا، تو انہوں نے جب ہمیں علی بتایا تو وہ علی کوئی اور تھا۔ جو مصطفیٰ کا علی ہے وہ علی کوئی اور ہے۔ جاہل جس علی کا تعارف کروائے گا وہ علی کوئی اور ہے، اور عالم جس علی کو جانتا ہے وہ تو وہ علی ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں مسئلہ آ جائے، وہ مسجد میں دیکھے کون کون بیٹھا ہے، نظر پڑی علی بیٹھے ہیں تو ان کو کہیں علی کے ہوتے میں فیصلہ نہیں کروں گا، علم وہاں ہے۔ بولو، بات آپ نے صرف آئین کو دماغ میں بٹھائیے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، چلے بابا بلے شاہ کی بارگاہ میں بعد میں جاؤں گا، لیکن یہ بات سمجھیے گا۔ تو عالم جس علی کو جانتا ہے وہ علی سمندر ہے علم کا، اور وہ علی مصطفیٰ کے علوم کا اور حضور کے علم کا وارث ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں، جو خود جاہل ہے، جو خود نبی کے دین کو نہیں جانتا، وہ قرآن کو نہیں جانتا، وہ حدیث کو نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، وہ نہیں جانتا کون سی حدیث کس کے لیے بیان ہوئی، اور جانتے ہیں علی کون ہے؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے
امام حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردوے اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے مناقب علی پر۔ میں کہہ رہا ہوں ایک وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے قرآن میں کیا ہے، علم کی گراوٹ کا یہ حال ہے۔ تڑپیے گا ایک بات کہنے لگا ہوں، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کی آیت کیا ہے اور کس کے لیے ہے، علی وہ ہے، امام کہتے ہیں 300 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اب اسے کیا سمجھ آئے کہ علی کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں مسئلہ آ گیا، تو انہوں نے دیکھا مسئلہ تو علم سے ہی حل ہوتا ہے، تڑپیے تھوڑا سا، تو انہوں نے دیکھا وہ علم کی آئین کہاں پر ہے، تو انہیں نظر آئے کہ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ مسئلہ پتہ کیا تھا؟ 2 بچے تھے یتیم، ان کے باپ نے اپنے دوست کو 1000 دینار دیے تھے اور کہا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو جو تم چاہنا وہ میرے بچوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا۔ اب وہ 1000 دینار پہ بے ایمان ہو گیا پیسوں کو دے کر، وہ 900 خود رکھ رہا تھا، 100 یتیموں کو دے رہا تھا۔ اب وہ یتیم اپنا کیس لے کر آ گئے حضرت عمر کی عدالت میں۔ حضرت عمر نے دیکھا فیصلہ باریک ہے، ادھر یتیم ہیں، ادھر وہ بات کر رہا ہے کہ یہ ان کے باپ نے کہا تھا کہ جو تم چاہنا وہ خود رکھ لینا، باقی بچوں کو دینا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ پھر علی ہی حل کر سکتا ہے۔ محبت سے بولو یار ذرا، صرف لفظ علی کی آئین کے اوپر بات کر رہا ہوں، یہ تو علم کی آئین مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ تو دیکھا مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آگے کیس ادھر بھیج دیا اور کہا اے حسین کے بابا جان اس مسئلے کو تو حل فرمائیں ذرا۔ وہ بچے چلے گئے ادھر، تو آپ نے فرمایا بولو بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اب علم علی کی جھلک دیکھیے گا ذرا۔ میں کہتا ہوں ہو بندہ مسلمان اور کلمہ پڑھتا ہو اور تڑپے نہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا، مولا علی نے فرمایا مسئلہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا جی بیان مسئلہ کے اندر اور بیان مقدمہ کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بچے بھی وہی بات کر رہے ہیں، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں، مگر یہ اس بات کو فالو نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے باپ نے مجھے کہا تھا یہ 1000 دینار میں تمہیں دے رہا ہوں، جب میرے بچے بالغ ہو جائیں تو جو تم چاہنا وہ بچوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا۔ تو میں اپنی چاہت کے ساتھ 100 انہیں دے رہا ہوں، 900 خود رکھ رہا ہوں، تو کیا غلط کر رہا ہوں؟ بچوں نے، مولا علی نے دیکھا بچوں کی طرف کہ بات اسی طرح ہے، کہا جی کہا تو میرے بابا نے ایسا ہی تھا۔ جب اتنی بات کی نا تو وہ جو یتیم بچے تھے وہ ذرا خاموش ہوئے اور نگاہیں جھکائیں کہ شاید فیصلہ ہمارے خلاف ہونے والا ہے، کیونکہ ظاہراً جو نظر آ رہا ہے وہ تو بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ ہے علی۔ میں آپ کی سبحان اللہ کا ہی منتظر ہوں یار۔ وہ تھا نہیں جانتا تھا کہ شیخ علی، جب انہوں نے کہا دوبارہ بیان کر، انہوں نے کہا تھا، کہنے لگا اس جب سمجھ آ جائے تو پھر تڑپیے گا کہ ان کے باپ نے کہا تھا کہ جو تم چاہنا وہ بچوں کو دے دینا۔ مولا علی نے کہا کیا کہا تھا اس کے باپ نے؟ ان کہا جی اس کے باپ نے کہا تھا جو تو چاہے وہ بچوں کو دینا، جو تو چاہے وہ بچوں کو دینا، جو تو چاہے۔ تو مولا علی نے فرمایا تو 900 کو چاہ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، تو 900 کی چاہت رکھ کے بیٹھا ہے، 900 ان کو دے دے، 100 خود لے جا۔ جب یہ فیصلہ حضرت عمر نے سنا، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا لولا علی لا ہلاک عمر، اے علی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ علی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ لفظ علی کی آئین کا اظہار تھا۔
علم مولا علی، علم مولا علی. اور یہاں پر اگر آپ سارے تڑپ جائیں تو میں اس قرآن کی طرف دوبارہ جانا چاہوں گا، اور آپ کی اجازت اور سبحان اللہ کی صداؤں میں میں قرآن کھولنا چاہوں گا. کیا ہی بات ہے آپ کے ذوق کی. بات سنیں ذرا، آپ علم مولا علی کو کوئی کیا تولے گا؟ کسی ماں نے وہ لال ہی پیدا نہیں کیا جو اپنے ترازو میں علی کے علم کو تولے. دیکھیے ذرا، یہ میں نے قرآن کھولا ہے. یہ کیا کیا ہے؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں علی کا علم کہاں ہے. یہ میں نے قرآن کیا کیا ہے؟ کھولا ہے. اور جب میں قرآن پڑھوں گا تو میں آغاز کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الحمد سے لے کے والناس کی سین تک میں نے تو قرآن کو سمجھنا ہے اور میں نے قرآن سمجھانا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں قرآن سمجھوں مجھے بسم اللہ سمجھنی پڑے گی. مجھے بسم اللہ سمجھنی پڑے گی. اور چونکہ یہ قرآن ہے، کسی بندے کا کلام نہیں، تو مجھے با کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ با کن کن معنی کے لیے آتا ہے. اگر کوئی صرف و نحو پڑھنے والا کو بندہ بیٹھا ہو، کن کن معنی کے لیے آتا ہے. اور جب میں با کو دیکھوں گا پھر مجھے با کے نقطے کو بھی سمجھنا پڑے گا. اور جب اس با کے نقطے پر آؤں گا تو پھر مجھے مولا علی کا وہ قول جو علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو، تمام اسرار اور معارف کو اس قرآن میں چھپایا ہے، اور اس قرآن کے تمام رازوں کو، تمام حقیقتوں کو سورہ فاتحہ کے اندر چھپایا. اور سورہ فاتحہ کی حقیقت کو اللہ نے بسم اللہ کے اندر چھپایا، اور بسم اللہ کی حقیقت کو با کے اندر چھپایا، اور با کی حقیقت کو با کے نقطے میں چھپایا. اور مولا علی نے منبر پر کہا انا نقطہ تو تحت البا، اس با کے نقطے کو علی المرتضی کہا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں علی کے علم کا کمال. علی قرآن کی ابتدا میں ہے، تو قرآن جس کے بغیر تم شروع نہیں کر سکتے تو ختم کیسے کرو گے؟ آپ نہیں سمجھے کہ علی کی اس آئین کی حقیقت کیا ہے. اور یہ تو تھا قرآن. اب اگر توجہ کریں تو میں صاحب قرآن کی بارگاہ میں جانا چاہوں گا، کیونکہ علی کو تو علی پھر نبی نے ہی بنایا ہے. ہائے ہائے، اس کائنات میں میرے نبی نے بہت سی عظمتیں لوگوں کو عطا فرمائیں، لیکن علی کی آئین بس علی کا ہی مقدر ہے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اب میرے آقا نے جو ایک بات فرمائی وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی. یہ بے شمار کتابیں حضور سیدی شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کے اندر انبار لگا دیے حوالوں کے. میں حوالوں کی طرف نہیں جا رہا. میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں. علم 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 کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. نبی شہر ہے علم کا، اور وفی روایت میرے آقا نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ بات میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے آقا نے مولا علی کو دروازہ بنایا. دروازہ کیوں بنایا؟ اور میرے آقا نے فرمایا جو علم چاہے اور علم کا ارادہ رکھے فلیات الباب، وہ دروازے کے پاس آئے. اب مولا علی علم کا دروازہ ہے، اور آپ کے اور میری بات نہیں ہو رہی. نبی شہر ہے علم کا اور مولا علی دروازہ ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ مسجد کا دروازہ بڑی بہترین مثال ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ مسجد کا حال ہے جہاں ہم نے ابھی نماز جمعہ ادا کرنی ہے. یہ مسجد میں آنا تھا، ہم نے، ہماری آرزو تھی، نیت تھی کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے.
مگر قربان جائیں مسجد آنے سے پہلے دروازہ گزرنا پڑتا ہے، دروازہ گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اتنی بات بھی کافی تھی، مگر جو دوسری بات ہے، آنے کے لیے بھی دروازہ گزرنا پڑتا ہے اور جانے کے لیے بھی دروازہ گزرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دروازے کے ساتھ دوہرا تعلق ہوتا ہے، دروازے کے ساتھ دوہرا تعلق ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میری امت، علی کو میں نے اپنے علم کا دروازہ بنایا ہے، اور یہ دروازہ علم کا علی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نبوت کے علم کا فیض مل جائے تو یاد رکھنا، آیا بھی علی کے پاس سے کرو، جایا بھی علی کے پاس سے کرو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جو علی سے منہ موڑے اس کے پاس نبی کا علم کہاں سے آئے گا؟ جس کو علی پسند نہ ہو اس کے پاس نبوی علم کا فیض کہاں سے آئے گا؟ اور مولا علی علیہ السلام کی اس آئین کی وسعت کا حال یہ ہے، اس وسعت کا حال یہ ہے کہ میرے آقا تاجدار کائنات نے، صحابہ گواہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں بڑھ کر سب سے بڑا قاضی، فیصلہ کرنے والا اگر کسی کو پایا تو وہ علی المرتضیٰ کو پایا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، وہ کہتے تھے باری تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں اس علمی مسئلے پر کہ جب میرے سامنے کوئی مشکل علمی مسئلہ آئے اور وہاں علی نہ ہو۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس مسئلے سے کہ جب علمی مشکل تو ہو مگر مشکل کشائی کرنے کے لیے وہاں علی المرتضیٰ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ بات آپ کو ذرا اس اینگل میں سمجھانا چاہوں گا، حضور تاجدار کائنات کے کل صحابہ میں آپ کو پتا ہے کہ 100 صحابہ ہیں جو مفتی تھے۔ سبحان اللہ بنتی تھی ویسے، کیونکہ ایک ایک جملے میں پیغام بڑا باریک ہے۔ اگر آپ 100 صحابہ کیا تھے بولیں، ہر کوئی اپنی دکانداری اور اپنی اکیڈمی کھول کے نہیں بیٹھتا تھا۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ ان 100 صحابہ کے پاس جاتے جو مفتی تھے۔ میں آپ کی خاموشی کو ہی دیکھ رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو دیکھ رہا ہوں، وہ 1.25 لاکھ 100 کے پاس جاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ 100 کہیں پھنس جائیں تو سوچ لیں سبحان اللہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا۔ 100 صحابہ مفتی، 1.25 لاکھ کو مسئلہ پیش آ گیا تو وہ 100 کے پاس آ گئے۔ ان 100 میں سے 11 مجتہد تھے، ان 100 میں سے 11۔ میں آپ کو علی کی علم کی آئین کی جھلک دکھا رہا ہوں کہ علم کا نور کتنا ہے۔ 11 مجتہد، ان 100 کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ 11 کے پاس، کیونکہ مجتہد سے بڑی اب ڈگری کوئی نہیں تھی۔ اور 100 مفتی تھے، 11 مجتہد تھے، 1.25 لاکھ کو مسئلہ پیش آتا وہ 100 کے پاس جاتے۔ اس جملے پر دونوں ہاتھ اٹھائیے گا۔ 100 کو مسئلہ پیش آتا تو وہ 11 کے پاس جاتے، 11 کو وہ 100 کو مسئلہ پیش آتا تو 11 کے پاس جاتے، اور ان 11 صحابہ کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو انہیں ایک دروازہ نظر آتا اور وہ علی المرتضیٰ کا دروازہ ہوتا۔ انہیں پھر علی سے بڑا عالم نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ 11 علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے، حضور مشکل پہ گئی جے، اور مولا علی پھر اس مسئلے کو حل فرماتے۔
اتنی بصیرت اور اتنا علم مولا علی علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور اگر میں اس علم کے اوپر آپ کے سامنے ایک بات کروں, مجھے ایک بات بتائیں, علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ ادھر میری جانب توجہ ہے. میں نے پڑھا ہے بہت سارے اساتذہ سے, اور ان میں ایک استاذ جو حضور سیدی اعلی حضرت حضور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 واسطوں سے شاگرد ہیں. یہ ذرا سمجھیے گا, وہ 2 واسطوں سے شاگرد ہیں. تیسرا واسطہ مجھے نصیب ہوا. 3 واسطوں سے حضور سیدی اعلی حضرت میرے استاذ ہیں. میں نے پڑھا حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے. وہ ایک واسطے سے حضور سیدی اعلی حضرت کے شاگرد ہیں. تو اس واسطے سے میں 2 واسطوں سے اعلی حضرت کا شاگرد ہوا. تو جب میں کسی کو پڑھاؤں گا تو میں نہیں پڑھاؤں گا, وہ پچھلوں کی عطا ہے جو میں آگے دوں گا. آپ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہہ گیا. یعنی کہ جب کوئی کسی کو پڑھاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ پڑھانے والے کو پیچھے کس نے پڑھایا تھا. بولیے یار. جب بات مولا علی کے علم کی ہے, لگاؤ ترازو اور فیصلہ کرو میرے یارو, علی نے کس سے پڑھا ہے؟ آپ کی آواز آنی چاہیے. سبحان اللہ. علی نے کس سے پڑھا ہے؟ جملہ سن لیں, اس کائنات میں نبی کے علاوہ دوسرا بندہ کوئی نہیں جس نے علی کو پڑھایا ہو. نبی کے علاوہ کسی نے علی کو نہیں پڑھایا. اس سوال پر تو تڑپو گے. اب سوال ہوتا ہے, نبی کو کس نے پڑھایا؟ نبی کو کہاں سے علم ملا؟ جس طرح نبی کے سوا علی نے کسی سے نہیں پڑھا, اسی طرح نبی نے خدا کے سوا کسی سے نہیں پڑھا ہے. آئیے قرآن کی طرف. قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن, اور یہ علم نبی کا کمال ہے. سہیل بھائی آج نادان ہے, معذرت کے ساتھ. ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ میری نظر سے گزرا, ایک مسلمان عیسائی کو بتا رہا تھا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے نبی کو نبوت کب ملی. آگے سے وہ عیسائی کہتا ہے کہ چونکہ میں عیسائی ہوں لیکن اسلامیات پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ میں نے پڑھی ہے, تو 40 سال کی عمر میں آپ کے نبی کو نبوت ملی. میرا درد دل, کاش اس بات کو دل میں جگہ دیجئے گا. اگر وہ سوال کرنے والا, اب تو تماشا ہے نا کہ یوٹیوب پیسوں کی کمائی ہے, ڈالرز کی کمائی میں لوگ نہیں دیکھتے کیا بات ہو رہی ہے. وہ بندہ جو سوال کرنے والا ہے, میرا اس سے سوال یہ ہے, اگر وہ عیسائی تو بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی, اگر وہ قرآن اٹھا کے عیسائی سوال کر لیتا کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے میرا نبی پنگوڑے میں تھا تو نبی تھا. نہیں یار تڑپے آپ, نہیں پسند آئی تو بات بدل لیتا ہوں. علم کی بات ہے. وہ سورہ مریم نکال کے اگر کہتا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں تھے, انہوں نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میرا عیسیٰ تو پنگھوڑے میں نبی تھا, تو پھر تو اپنے نبی کو میرے نبی کا امام کیسے کہتا ہے؟ نہیں سمجھے بات آپ. یہ علم کی دنیا ہے, تصورات کو کلیئر کیجئے. تو اس مسلمان کے پاس کیا جواب ہوتا کہ آپ کا نبی پیدا ہوتے نبی تھا اور ہمارے نبی کو معاذ اللہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا آ ذرا حضور شیخ الاسلام کے بیٹے سے مسئلہ سمجھ. نبوت 40 سال میں نہیں ملی, اعلان 40 سال میں کیا. ہائے 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 ہائے, ہاتھ ذرا سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے.
نبوت 40 سال میں نہیں ملی، 40 سال میں اعلان کیا۔ فیصل آباد کا مجمع سوال کرے فرحان بھائی نبوت کب ملی، تو حدیث بتاتی ہے میرے آقا نے فرمایا او میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ اعلان 40 سال میں ہوا ہے کیا؟ اور یہ بات میں آپ کے سامنے علم کی باب میں رکھنا چاہتا ہوں، نبی کو نبوت کا علم بھی تھا اور نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے اوپر قرآن آئے گا، اور قرآن میں کیا کیا آئے گا۔ سرکار کریم کے اوپر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ ذرا بولیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ 40 سال کی عمر میں جبریل آتے ہیں قرآن لے کر، 40 سال سے پہلے قرآن کوئی نہیں، مگر 40 سال کی زندگی میرے آقا نے کفار مکہ کے درمیان گزاری ہے۔ میں کہتا ہوں تڑپیے گا قبلہ، بات سنیے ذرا، غلام مرتضیٰ بھائی بڑی قابل بات ہے، 40 سال میں جبریل آ رہے ہیں وحی لے کر، قرآن آ رہا ہے، اور وہ 40 سال سے پہلے کی زندگی میرے آقا گزار چکے ہیں۔ اب جب 40 سال کے بعد قرآن آیا تو قرآن میں کیا تھا؟ قرآن نے آ کر کہا بندے کو صادق ہونا چاہیے، بندے کو امین ہونا چاہیے۔ 40 سال کے بعد قرآن آیا، ہائے ہائے فیصل آباد والو، 40 سال کے بعد قرآن آیا ہے، بندے کو صادق ہونا چاہیے، بندے کو امین ہونا چاہیے۔ کفار مکہ حیران تھے، قرآن آج آیا ہے اور ہم تو 40 سال ہو گئے محمد کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو کسی بشر نے نہیں پڑھایا ہے، نبی کو علم کسی انسان نے نہیں دیا ہے، نبی کو اس نے پڑھایا ہے۔ میں جو جس بات پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور اگر آپ کہیں کہ فرحان بھائی کوئی قرآن بھی آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ نبی کو قرآن کا علم قرآن آنے سے پہلے تھا، میں نے کہا آپ سبحان اللہ بولیں گے، میں سورہ رحمان کی طرف جانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ سورہ رحمان میرے سامنے ہے، اور میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، آگے کیا ہے؟ خالق اب دیکھیں دو باتیں، الرحمن علم القرآن، پہلی اللہ نے بات کی کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ فیصل آباد کا مجمع کبھی میرے درد دل کو سمجھے، میں آپ کے سامنے کیا وہ شعر پڑھوں اور کیا آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھوں، بڑا پڑھے لکھے لوگ ہو آپ، علم کی بات کو اپنے سینے میں جگہ دو، میں اپنا تصور قرآن سے ثابت نہ کر سکوں تو مجرم ہوں آپ کی عدالت میں، لیکن اگر اپنی بات کو، میری بات کو قرآن سپورٹ کرے، حدیث سپورٹ کرے تو پھر آپ اپنا سینہ کھول تو سکتے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہا الرحمن علم القرآن، پہلے کہا کہ ہم نے قرآن سکھا دیا۔ اب دوسری بات سنیں، پھر کہا خالق الانسان، دوسرے نمبر پر بات کی انسان کے پیدا ہونے کی، دوسرے نمبر پہ بات کی ہے انسان کے تخلیق کیے جانے کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم نبی کہاں سے آیا اور کب سے آیا۔ توجہ، پہلے نمبر پر اللہ نے کہا کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا، پھر کہا انسان کو پیدا کیا، پہلے کہا قرآن سکھایا، پھر کہا انسان کو پیدا کیا۔ نتیجہ میں نکالوں گا، ہاتھ آپ نے نکالنے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی تو تھا جس کو رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن، پہلے کہا کہ قرآن سکھایا، پھر کہا انسان کو، اس کا مطلب ہے ابھی انسان نہیں تھا۔
مگر خدا کسی کو سکھا رہا تھا۔ اچھا، جب یہ بات پتا چلی کہ نبی کو تو خدا نے سکھایا، اب ہمیں سمجھ آئے گی کہ علی کا علم کیوں سمندر ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیوں؟ جب نبی کو خدا نے علم عطا فرمایا اور علی کے استاد کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، فیصل آباد والے مجھے کہنے دو یہ جملہ، ارے علی کے پاس اپنا کوئی علم نہ تھا، خدا کا عطا کردہ علم تھا، اس لیے علی علی ہے، اس لیے علی کی آئین بتاتی ہے کہ علی کے پاس علم کتنا ہے۔ یہ مولا علی آپ دیکھیں، یہ جو دوست احباب بعد میں آئے ہیں، آج ہماری بات مولا علی کے اسم کی آئین کے اوپر ہو رہی ہے۔ میں اس آئین سے علم مولا علی علیہ السلام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس آئین سے صرف علم نہیں بنتا، توجہ ہے میری جانب، اس آئین سے علم بھی بنتا ہے، اسی آئین سے عبادت بھی بنتی ہے، اسی آئین سے عبدیت بھی بنتی ہے، اور اسی آئین سے عشق علی المرتضیٰ بھی بنتا ہے۔ اور اگر آپ آخری لمحے ہیں، میرے دامن میں ایک بات ہے آئین کے حوالے سے، اگر آپ تھوڑی سی محبت کریں تو وہ بات میں آج بتانا چاہوں گا آپ کو۔ آئین علم کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور آئین ہی ہے جو عبادت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ موضوع آج جہاں پر ختم ہوگا اگلے جمعے وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ ہاں، یہ انشاءاللہ اب اس بات کو ہم تھوڑا سا تسلسل دیں گے تاکہ آپ کو پتہ تو چلے، ذرا علم کی دنیا بھی صرف آج آئین کے علم کی جھلک دی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو ذرا مولا علی کی عبادت کی بھی بتانا چاہوں گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، علی پیدا تو کعبے میں ہوتے ہیں، علی بولیں یار، میں آپ کو یقین کرو آپ سب اہل سنت ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ سننے آتے ہو، پیار محبت کرتے ہو، میں آپ سب کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اور اگر آپ تمام لوگ مجھ پر اعتماد کریں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوں، جذبات کی کوئی بات نہیں، خدا را مولا علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے، یہ علی شیعوں کی یہ بات نہیں ہے، شیعہ مانے نہ مانے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا، اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ علی جو کعبے میں پیدا ہوا ہے، کعبہ خدا کا گھر ہے، کعبہ اور عبادت کا مرکز ہے، کعبہ عبادت کا مرکز ہے کعبہ، مگر تاریخ کے سینے میں یہ راز بھی موجود ہے کہ جب علی کعبے میں آیا تھا تو 3 دن تک علی نے آنکھ ہی نہیں کھولی تھی۔ میرا سوال یہ ہے، اے مولا کائنات، داماد رسول، آپ کعبے میں آ کر کعبے کو دیکھ کیوں نہیں رہے؟ کعبے میں آ کر دیدار کعبہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سارے عاشق تو کعبے کے دیدار کو ترستے ہیں، لاکھوں لگا کر کعبے کو دیکھنے جاتے ہیں، آپ کعبے میں آ کر کعبہ کو نہیں دیکھ رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ 3 دن گزر گئے، آنکھیں بند ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد کا دل پریشان ہونے لگا۔ آپ نے 2 پیغام بھیجے، کہا یا علی کے جا کر باپ کو بتاؤ یا مصطفیٰ کو بتاؤ۔ اب اس میں روایتوں نے اختلاف کیا کہ پہلے کون آیا تھا، مگر یہ بات کنفرم ہے کہ جب میرے آقا تاجدار کائنات آئے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ کیسا پیدا ہونے والا ہوا ہے کہ جو بینا نہیں ہے، نابینا پیدا ہوا،
اب ماں یہ بات سنے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوگی کہ اس کی پیدا ہونے والی اولاد کو ایسا کہا جائے. قربان جاؤں امام الانبیاء آئے, لوگ باتیں کر رہے تھے, میرے آقا نے کہا ذرا علی کو مجھے پکڑائیے, میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز تھوڑی سی بلند ہو. ادھر 3 دن ہو گئے مولا علی نے آنکھیں کوئی نہیں کھولی, لیکن قربان جاؤں یہ پیدا ہونے والا کیسا علی اور کیسا بچپن ہے کہ بچپن میں کچھ نہیں پتا ہوگا مجھے کون اٹھا رہا ہے, میں کہاں ہوں اور کون ہوں, مگر 3 دن آنکھیں نہیں کھولی. جیسے علی نبی کی گود میں آئے اور علی کی نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ آیا, علی نے آنکھوں کو کھول دیا. مولا علی نے آنکھوں کو کھولا. اب راز سمجھ میں آئے گا, مولا علی کعبے کو کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ علی بتانا چاہتا ہے او میرے ماننے والوں, مجھ سے محبت کرنے والوں, علی کعبے کو بعد میں دیکھے گا مگر کعبے کا جو کعبہ ہے مصطفیٰ کو پہلے دیکھے گا. سبحان اللہ. علی کعبے کو بعد میں دیکھے گا مگر جو کعبے کا بھی کعبہ ہے اس کا دیدار پہلے کرے گا. قربان جاؤں. اب چونکہ علی نے اعلان وفا کر دیا, بولو یار آخری لمحے ہیں, علی نے اعلان وفا کر دیا, اے میرے آقا ہن علی دی جان تے جا سکتی ہے پر تھوڑا ساتھ نہیں چھڑنا. اب جب علی نے اعلان وفا کیا, لوگ دیکھ رہے تھے جس نے آتے ہی اتنی محبت کا اظہار کیا ہے, اب نبی کیا دیں گے, نبی کیا دیں گے. قربان جاؤں, علی کی عطاؤں کا صدقہ ہمارا بھی بھلا ہو گیا. اب وہ بھلا کیسے ہوا؟ جب مولا علی نے دیکھا نبی کو تو بولو دل سے, نبی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ بولو یار. تو علی نے آتے ہی کیا کیا؟ عبادت. ہائے ہائے, او آئین کو سمجھو, علی نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا. حروف تہجی میں الف سے لے کر یا تک کوئی اور کام نہیں. آئینی کیوں؟ ہائے 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 ہائے, آئینی کیوں؟ جب علی نے نبی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کی تڑپنا, میرے آقا نے فرمایا علی تو نے میرا چہرہ دیکھ کر عبادت کی, اب قیامت تک میں اعلان کر رہا ہوں النظر الی وجہ علی عبادت. اب جو علی کا چہرہ دیکھے گا وہ عبادت ہوگا. ایک منٹ قبلہ, ابھی نہیں. یہ دوست جو پیچھے والے احباب, یہ پیچھے یہ آگے والے دوستوں نے تو ہاتھ کھڑا کر لیے, میں نے محسوس کیا یہ پیچھے والے دوست یہ سوچ رہے ہوں گے فرحان بھائی یہ عبادت تو ان کا مقدر تھی جو اس زمانے میں تھے, وہ ہم تو آج نہیں دیکھ پائیں گے نا, تو ہم وہ عبادت کیسے کریں گے؟ ہائے, اب اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو مجھے دکھ ہوگا. میرے آقا نے فرمایا اور جو بعد کے زمانے میں آئے اور چہرے کو نہ دیکھ سکے وہ ہیکر کا عبادت ہو جائے. سلامت رکھے, دل خوش کر دیا اللہ. آپ کی نسلوں کو بھی عشق کی گرمی دے, اللہ آپ کی نسلوں کو ایمان میں سلامت رکھے, اللہ آپ کی نسلوں کو, آپ کی اولادوں کو اہل بیت کے صدقے وہ ترقیاں دے کے زمانہ رش کرتا پھرے.
दरवेश ने कहा था, उसने कहा था पुत्र ज़माने च इज्जत चाहिए तो नबी दी आल दे नाल प्यार रज के कर। ये जो अकल के पैमाने हैं, छोड़ दो कोई ज़मां क्या कहता है, छोड़ दो लोग क्या कहेंगे, छोड़ दो कि लोग खुश होंगे या नाराज होंगे। बस इतना याद रखा करो, जब कहीं हैदर हैदर की सदा हो जाए तो दीवाना बन के लगाकर ये दिल में नियत कर लिया करो, और कुछ ना हो सरकार खुश हो जाएंगे। और चूंकि मैं ये सेंटर मिनहाजुल कुरान का मरकज़ अहले सुन्नत है और मैं अहले सुन्नत का वकील बनकर आओ आप सबको जोड़ना चाहता हूं। इस तरह मेरी जिंदगी का कभी मकसद ये नहीं रहा कि मैं उम्मत में तफरका डालूं। हमेशा एक बात मेरे शेख ने मुझे सिखाई, बेटा उम्मत टूट कर बिखर रही है, जब भी मिंबर रसूल पर बैठकर बोलना, खिताब करना, एक बात याद रखना, तुम्हारे किसी बोल से उम्मत टूटे ना, जोड़ते चले जाना बस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अकीदा मुझे कहां से मिला है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, मोमिनों की माँ, हाथ उठा के सुभान अल्लाह, मोमिनों की माँ कहती हैं, मैंने एक दिन देखा मेरे बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा मजलिस सरकार की लगी हुई थी, सहाबा भी बैठे थे, हुजूर भी बैठे थे, मगर मेरे बाबा जान टिकटिकी बांध कर चेहरा अली को तक। हाय 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 हाय, क्या वो लोग थे जिनके दिल में इतनी मोहब्बतें थी। फरमाती हैं, मैंने देखा बाबा जान चेहरा अली ही तक रहे हैं। मैंने पूछ लिया, बाबा जी आप तो खुद सिद्दीक अकबर हैं, आप तो खुद इतने बड़े सहाबी हैं, आप चेहरा अली को क्यों तक रहे थे? फरमाया, इसलिए मैंने सरकार से सुना है जिसकी नजर चेहरा अली पर जाती है वो इबादत होती है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा और तड़प कर मेरे साथ मैं चाहूंगा कि जरा मजमा ये बात करे कि हम सब लोग जो आज जिक्र अली दीवानगी में कर रहे हैं, ये हमारा अकीदा नहीं, ये सहाबा का अकीदा है कि पक्का और सच्चा मोमिन होता ही वो है जो दिल खोल कर रहे, हैदर 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 हयात बाकी मुलाकात बाकी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। मुझे पिछले जुमा बड़ा गम था, मैं 3 घंटे मोटरवे इंटरचेंज पे खड़ा रहा। पहले बाबा जान मुझे छोड़कर गए, 3 घंटे खड़ा रहा, नहीं खुला धुंध की वजह से। तो बहुत सारी बातें जो उस जुमे लेके आना चाहता था वो रह गई। बड़ा दिल पे अरमान था और सच पूछें तो बस वो बड़ा मुश्किल से वक़्त गुजरा है। लेकिन आज आपकी इन कैफियत को देखकर और रात का जो मजमा था उसकी कैफियत को देखकर एक ही मेरे दिल से दुआ निकलती है कि मालिक कायनात जिसने भी अपने सीने में अली नबी के वीर अली को जगह दी है और जो आज अली के लिए बोला है, ए मालिक कल अली क़यामत वाले दिन उसके लिए बोले। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जामे